مشکلات کے راستے کو ترک کر دیا جائے، آسانی کی زندگی کے لیے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر چار دیواری میں عبادت کی جائے اور کسی کو کچھ نہ کہا جائے تو کوئی مخالف نہیں رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ راستہ بیٹھنے کا راستہ نہیں تھا، وہ کھڑے ہونے کا راستہ تھا، وہ استقامت کا راستہ تھا، وہ ڈٹ جانے کا راستہ تھا، وہ چل پڑنے کا راستہ تھا، وہ سچ بولنے کا راستہ تھا، وہ سچ کہنے کا راستہ تھا۔ رسول خدا کی سنت ہے جب تم غلطی دیکھو، برائی دیکھو، پھر بیٹھے نہ رہو، پھر اٹھ کھڑے ہو جاؤ، میدان میں آؤ۔ جب دین مٹ رہا ہو، دین پر وار ہو رہا ہو، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، ایک آیا، دو آئے، چار آئے، پانچ آئے، 10 آئے، چلتے گئے، لوگ آتے گئے، آنے والوں پر ظلم ہوا، انہیں مارا گیا۔ رسول خدا پھر بھی نہ رکے، آپ کے ساتھیوں کو تپتی ریت پہ لٹایا، آپ نہیں رکے، چلتے انگاروں پہ لٹایا، آپ نہیں رکے، بات یہاں تک پہنچی آپ شیب ابی طالب میں بند ہوئے مگر آپ نہیں رکے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ نہیں رکے، آپ کے چچا نے آپ کو منع کیا، آپ نہیں رکے، خاندان آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نہیں رکے، ابو لہب نے راستہ روکا، آپ نہیں رکے، ابو جہل جیسا سردار راستے میں کھڑا ہو کر آپ پر وار کرتا ہے، آپ نہیں رکے، یہاں تک کہ آپ کو ساحر کہا گیا، آپ نہیں رکے، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ نہیں رکے، یہاں تک کہ آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہا گیا، آپ نہیں رکے، مکہ میں نکلے، پتھرا ہوا، آپ نہیں رکے، راستے میں آئے، لوگوں نے تانے دیے، آپ نہیں رکے، آپ طائف کے بازاروں میں گئے، آپ پر پتھر لگے، آپ کے جسم سے خون نکلا، مگر آپ نہیں رک رہے۔ میں تصور کی دنیا میں جا کر قدم پہ ہاتھ رکھ کر سوال کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء، خاتم الرسول، تاجدار حرم، کائنات کے امام، نبیوں کے رسول، یہ تو بتائیے آپ کا حسن اتنا ہے، جلال اتنا ہے، جمال اتنا ہے، کمال اتنا ہے، علم اتنا ہے، شان اتنی ہے کہ قرآن آپ کی شان بیان کرے تو وہ سہا کہتا ہے، زلف کو دیکھے تو وہ لیل کہتا ہے، سینے کو دیکھے تو علم نشرح لکا صدرک کہتا ہے، عظمت کو دیکھے تو وہ رفعنا لکا ذکرک کہتا ہے، کبھی آپ کو یا ایول مسمسل کہتا ہے، کبھی یا ایول متصر کہتا ہے، کبھی آپ کو توہا کہا جاتا ہے، کبھی آپ کو یاسین کہا جاتا ہے، کبھی انا ارسلنا کا شاہدہ کہا جاتا ہے، مبشرہ کہا جاتا ہے، نذیرہ کہا جاتا ہے۔ الہ العالمین، آپ کے الہ العالمین کے محبوب پیغمبر، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، روشنی اور رونائی کو دیکھ کر قرآن پڑھتا ہوں تو آپ کو سراجم منیرہ کہا جاتا ہے۔ بیٹھ کیوں نہیں جاتے، چھوڑ کیوں نہیں دیتے، بات ختم کیوں نہیں کر دیتے، گھر کیوں نہیں چلے جاتے، اپنے وجود مقدس کو زخمی کیوں کروا رہے ہو، اپنی شان و برتر و بالا کے سامنے ایسی چیزیں برداشت کیوں کر رہے ہو؟ یہ سبھی کچھ ہو رہا ہے، چھوڑ دو۔ حسین کے نانا کہتے ہیں، حسن کے نانا کہتے ہیں، فاطمہ کے بابا کہتے ہیں، سبھی کچھ برداشت کر لوں گا مگر یہ نہیں چھوڑوں گا۔ آقا یہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو تصور کی دنیا میں جواب آتا ہے، فتوہ مت لگانا، محبت کا تصور کی دنیا میں جا کر پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو جواب آتا ہے اشرف المخلوقات بھی تو اسی لیے ہوں، امام الانبیاء بھی تو اسی لیے ہوں، خاتم الرسول بھی تو اسی لیے ہوں، ہادی عالم بھی تو اسی لیے ہوں، شافع محشر بھی تو اسی لیے ہوں، کل کائنات کا پیغمبر بھی تو اسی لیے ہوں، رحمت کا مجسم بھی تو اسی لیے ہوں، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین بھی تو اسی لیے ہوں، ختم نبوت کا تاج بھی تو اسی لیے سجا ہے، حسن بھی تو اسی لیے دیا گیا ہے، علم کی دولت سے بھی تو اسی
لیے نوازا گیا ہے؟ آقا کس لیے نوازا گیا ہے کہ چل پڑھو، نکل پڑھو، حق کہتے رہو، باطل کے سامنے کھڑے رہو، لا الہ الا اللہ کے ورد کو مت چھوڑو، کلمہ حق کہتے چلے جاؤ، ظلم آئے، تشدد آئے، بربریت آئے، راستے روکے جائے، مخالف کھڑا ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، مگر کھڑے رہو۔ مجھ سے کہنے والے کہتے ہیں حسین کیوں ڈٹے رہے، حسین کیوں کھڑے رہے، حسین کیوں نہیں ہٹے، حسین کیوں نہیں ہٹ گئے؟ میں نے کہا تمہیں بتاتا ہوں، بات حسین کی نہیں ہے، بات نانا حسین کی ہے، بات حسین کی نہیں ہے، بات امام الانبیاء کی ہے۔ اس نے ڈٹ جانا، کھڑا ہو جانا، کٹ جانا رسول سے سیکھا ہے، سیرت رسول سے سیکھا ہے، بی بی فاطمہ نے بتایا ہے، بابا علی نے بتایا ہے، سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ نکل پڑنا، ڈٹ جانا، کھڑا ہو جانا، پھر کٹ جانا، امر ہو جانا، زندہ رہ جانا، دنیا میں ثمرات کا باقی رہ جانا، یہی خلاصہ ہے سیرت رسول ہے، یہی جذبہ نواسہ رسول ہے، یہی خلاصہ ہے، یہی خلاصہ سیرت رسول ہے، اور یہی جذبہ نواسہ رسول ہے۔ جب بھی کوئی بات ایسی ہوگی نکل پڑیں گے۔ علی مشکل زمانے میں نکل پڑے، خیبر کا دور آیا، قلعہ کون فتح کرے گا؟ حضور نے فرمایا کل جھنڈا اسے دوں گا جو فتح کر کے آئے گا۔ صبح ہوتی ہے، علی کو بلایا، علی آ جائیے، خیبر فتح کرنا ہے۔ میں اس مرتبہ سفر میں گیا، مجھے خیبر جانے کا شوق ہوا، میں بھی تو خیبر جاؤں جہاں علی گئے تھے، اس مقام کو دیکھوں جس کو فتح کیا تھا۔ حضور نے صبح جس کے نام لینے کا کہا تھا، آپ مدینہ منورہ سے نکلے تو 180 کلومیٹر بعد خیبر کا علاقہ آتا ہے، وہاں خیبر کے قلعے تھے جن کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے گاڑی میں سفر کیا، ہم نے راستے میں کہا تھک گئے ہیں، گرمی بہت ہے۔ جب ہم خیبر میں اترے ہم پریشان ہو گئے، دھوپ کی شدت تھی، میں تصور کی دنیا میں چلا گیا۔ آج ہم گاڑی پر بیٹھ کر آئے ہیں، ہم تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے، باہر میں دھوپ لگ رہی ہے، 180 کلومیٹر کا سفر سرد گرمی کے دنوں میں پیغمبر بھی کر رہے ہیں، صحابہ بھی کر رہے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہے، عمر بھی ساتھ ہے، عثمان بھی ساتھ ہے، علی بھی ساتھ ہے۔ اللہ اتنا لمبا سفر کیا، راستے میں پانی نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، دکانیں نہیں ہیں، یہ چل پڑے اتنی گرمی میں، پیدل سفر، گھوڑوں پر سفر، اونٹوں پر سفر، کچروں پر سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے، پہنچ کے آرام نہیں کیا، خیموں کا محاصرہ کر لیا، خیمے فتح کرتے چلے گئے۔ میں نے تصور کی دنیا میں ایک سوال کیا، آقا خود بھی چل پڑے ہو، انہیں بھی چلا دیا ہے، گرمی میں آ گئے ہو، گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ جواب آتا ہے ساری صفات خوبیاں ملی ہی اسی لیے تھے کہ جب باطل سامنے ہو تو پھر نکل پڑو، پھر سکوت اختیار مت کرو، پھر کھڑے مت ہو، اس تیزی کے ساتھ نکلو تو وہاں مقابلہ کرو۔ مقابلہ کیا، خیبر کو فتح کیا، حضرت علی پار آگے، مرہم کو اٹھایا، پٹک کر رکھ دیا، علاقوں کو فتح کر دیا۔ ہم ان جگہوں پہ اوپر جا رہے تھے اور نیچے کو آ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے یہ کیسا علاقہ ہے، اس کو کیسے فتح کیا ہوا ہے، فتح کر کے واپس آ جائے۔ اس سے آگے چلیے تو تبوک کا علاقہ آتا ہے جو مدینہ منورہ سے 500 سے زیادہ کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ سفر کیسے کیا؟ لیکن میں نے پوچھا کیوں نکلے ہو؟ میں نے بدر میں دیکھا کہ چند لوگ ہیں، ہزاروں کے مقابلے میں آئے۔ میں نے کہا کیوں نکلے ہو؟ میں نے احد میں دیکھا حضور نے چچا کی لاش کے ٹکڑے کروا دیے۔ میں نے پوچھا کیوں نکلی ہو؟ جواب ایک ہی آتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، دین کو بڑھانے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے، اسلام کو پروان چڑھنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور سب کچھ پر بات کی جا رہی ہے، قربانیاں
قربانیاں دی جا رہی ہیں، حسین کیوں کٹے تھے، پیچھے ایک تاریخ موجود ہے، حسین شہید کیوں ہوئے تھے، پیچھے ایک تاریخ موجود ہے، حسین نے جان کیوں دی تھی، پیچھے پورا نقشہ موجود ہے۔ بات کربلا سے کیوں شروع کرتے ہو، بات پہلے دن سے کیوں شروع نہیں کرتے، بعثت سے کیوں شروع نہیں کرتے، نبوت کے اعلان سے کیوں شروع نہیں کرتے؟ بات وہاں سے شروع کرو گے، آپ کو کربلا تب سمجھ میں آئے گا، بات نانا کی کرو گے نواسا تب سمجھ میں آئے گا، بات بابا کی کرو گے بیٹا تب سمجھ میں آئے گا، بات فاطمہ کی کرو گے لگتا جگر تب سمجھ میں آئے گا۔ سنو میری بات، بات ابو بکر کی کرو گے تب آپ کو حسین سمجھ آئے گا، بات عمر کی کرو گے تب آپ کو حسین سمجھ میں آئے گا، بات عثمان کی کرو گے تب آپ کو حسین سمجھ آئے گا۔ بدر کو پہلے سمجھو پھر حسین سمجھ آئے گا، خیبر کو پہلے سمجھو پھر حسین سمجھ آئے گا، تبوک کو پہلے دھوپ کی شدت تھی، میں تصور کی دنیا میں چلا گیا۔ آج ہم گاڑی پر بیٹھ کر آئے ہیں، ہم تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، گاڑی میں ایسی لگا ہوا ہے، باہر میں دھوپ لگ رہی ہے، 180 کلومیٹر کا سفر سرس گرمی کے دنوں میں پیغمبر بھی کر رہے ہیں، صحابہ بھی کر رہے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہے، عمر بھی ساتھ ہے، عثمان بھی ساتھ ہے، علی بھی ساتھ ہے۔ اللہ اتنا لمبا سفر کیا، راستے میں پانی نہیں ہے، سہولیات نہیں ہیں، دکانیں نہیں ہیں، یہ چل پڑے اتنی گرمی میں، پیدل سفر، گھوڑوں پر سفر، اونٹوں پر سفر، کچروں پر سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے، پہنچ کے آرام نہیں کیا، خیموں کا محاصرہ کر لیا، خیمے فتح کرتے چلے گئے۔ میں نے تصور کی دنیا میں ایک سوال کیا، آقا خود بھی چل پڑے ہو، انہیں بھی چلا دیا ہے، گرمی میں آگئے ہو، گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ جواب آتا ہے ساری صفات خوبیاں ملی ہی اسی لیے تھے کہ جب باطل سامنے ہو تو پھر نکل پڑو، پھر سکوت اختیار مت کرو، پھر کھڑے مت ہو، اس تیزی کے ساتھ نکلو تو وہاں مقابلہ کرو۔ مقابلہ کیا، خیبر کو فتح کیا، حضرت علی پار آگے، مرہم کو اٹھایا، پٹک کر رکھ دیا، علاقوں کو فتح کر دیا۔ ہم ان جگہوں پہ اوپر جا رہے تھے اور نیچے کو آ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے یہ کیسا علاقہ ہے، اس کو کیسے فتح کیا ہوا ہے، فتح کر کے واپس آ جائے، اس سے آگے چلیے تو تبوک کا علاقہ آتا ہے جو مدینہ منورہ سے 500 سے زیادہ کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ سفر کیسے کیا؟ لیکن میں نے پوچھا کیوں نکلے ہو؟ میں نے بدر میں دیکھا کہ چند لوگ ہیں، ہزاروں کے مقابلے میں آئے، میں نے کہا کیوں نکلے ہو؟ میں نے اور میں دیکھا حضور نے چچا کی لاش کے ٹکڑے کروا دیے، میں نے پوچھا کیوں نکلے ہو؟ جواب ایک ہی آتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، دین کو بڑھانے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور سب کچھ پر بات کی جا رہی ہے، قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ حسین کیوں کٹے تھے؟ پیچھے ایک تاریخ موجود ہے، حسین شہید کیوں ہوئے تھے؟ پیچھے ایک تاریخ موجود ہے، حسین نے جان کیوں دی تھی؟ پیچھے پورا نقشہ موجود ہے۔ بات کربلا سے کیوں شروع کرتے ہو، بات پہلے دن سے کیوں شروع نہیں کرتے، بعثت سے کیوں شروع نہیں کرتے، نبوت کے اعلان سے کیوں شروع نہیں کرتے؟ بات وہاں سے شروع کرو گے، آپ کو کربلا تب سمجھ میں آئے گا، بات نانا کی کرو گے نواسا تب سمجھ میں آئے گا، بات بابا کی کرو گے بیٹا تب سمجھ میں آئے گا، بات فاطمہ کی کرو گے لگتا جگر تب سمجھ میں آئے گا۔ سنو میری بات، بات ابو بکر کی کرو گے تب آپ کو حسین سمجھ آئے گا، بات عمر کی کرو گے تب آپ کو حسین سمجھ میں آئے گا، بات عثمان کی کرو گے تب آپ کو حسین سمجھ آئے گا۔ بدر کو پہلے سمجھو پھر حسین سمجھ آئے گا، خیبر کو پہلے سمجھو پھر حسین سمجھ آئے گا، تبوک کو پہلے سمجھو پھر حسین سمجھ آئے گا، شربوک کو پہلے سمجھو پھر حسین سمجھ آئے گا، نبی کی تلوار دیکھو پھر حسین سمجھ آئے گا، نبی کا جسم زخمی دیکھو پھر حسین سمجھ آئے گا، پیغمبر کا گرتا خون دیکھو پھر حسین سمجھ آئے گا، نبی کے جسم سے خون کے قطرات زمین پہ گرتے دیکھو پھر کربلا سمجھ میں آئے گا۔ اسے سمجھنے سے پہلے اسے سمجھنا پڑے گا جو واقعہ کربلا کو ان سے کاٹ کر بیان کرے گا، وہ گمراہی میں تو جا سکتا ہے، ہدایت میں نہیں جا سکتا۔ جس نے واقعہ کربلا کو بدر و حنین و خیبر کے مارکات سے ملا کر حضور کی سیرت، حضرت علی کی تلوار، حضرت علی کی شجاعت سے ملا کر دیکھا ہوگا، وہ گمراہی میں نہیں جائے گا۔ میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی صلح ہوا علی بھی کھڑے ہوئے، خاندان علی بھی کھڑا ہوا، نبی بھی کھڑے ہوئے، خاندان نبی بھی کھڑا ہوا، صحابہ بھی کھڑے ہوئے، اصحاب کے خاندان بھی کھڑے ہوئے، پیغمبر کا ہر کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہوتا گیا۔
ظلم کو عداوت کو روکتا چلا گیا. جانیں دینی پڑی, دے دی, مگر چپ نہیں ہوئے, خاموش نہیں ہوئے, میدان میں رہے. یہ ڈٹ جانا سیرت رسول ہے اور جگر گوشہ بطول کی سنت. میں اس مفہوم کو سمجھانے کے بعد اگلی بات کر رہا ہوں. یہ شاید کوئی مانسیرا کالونی کا اعزاز ہوگا یا مولانا شاکر اللہ صاحب اور طارق مسعود صاحب اور شاہ صاحب کی کوئی کرامت ہوگی. میں نے ایسا عنوان یہاں چھیڑ دیا, شاید یہاں چھیڑنے کا نہیں تھا, یہ تو کسی اور جگہ پہ چھیڑنے کا تھا, مگر آپ کی کرامت ہے, یہ میں نے یہاں چھیڑ دیا. میری طرف توجہ کرنا, میری یہ بات مجھے معلوم ہے عام لوگوں تک بھی پہنچے گی. جب بھی ظلم ہوا اہل حق ضرور کھڑے ہوئے, نہیں ہو سکتا یہ کھڑے نہ ہو, لیکن میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں. سوال کیا اٹھانا چاہتا ہوں؟ کربلا کے میدان میں حسین کا نام لے کر, حسین کے بابا کا نام لے کر جن لوگوں نے آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں اوتم مچایا ہوا ہے, ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے خلافت کو چھین لیا تھا, تم یہ کہتے ہو نبی کے مصلی پہ نائل آ گیا تھا, تم یہ کہتے ہو پیغمبر کا مصلی کسی اور نے لے لیا تھا, تم یہ کہتے ہو کہ جناب دین مٹ گیا تھا, تم یہ کہتے ہو اصل قرآن نہیں تھا, تم یہ کہتے ہو قرآن کے صحیح حروف نہیں تھے, تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی کے باپ کو لے لیا گیا تھا, تم یہ کہتے ہو کہ جناب فاطمہ کا حق چھین لیا گیا تھا, تم یہ کہتے ہو اہل بیت کے دروازے کو آگ لگا دی تھی, تم یہ کہتے ہو کہ اہل بیت کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی تھی. میں پوچھتا ہوں جب خلافت پر قبضہ ہو جائے, میں پوچھتا ہوں جب حضور کا مصلی کوئی ایسا لے لے جس کی اہلیت نہ ہو یا جس کا نمبر نہ ہو یا جس کو دینا نہ ہو, پوچھتا ہوں جب یہ ہو جائے تو آپ بتاؤ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے کہ مصلی رسول کا ہو, حق علی کا ہو, کوئی اور چھین لے, یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اونچی, یہ ظلم ہے. نبی کی بیٹی فاطمہ کا حق لے لیا جائے, یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہے ظلم, یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ ظلم بھی ہے, زیادتی بھی ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, اسلام کے بھی خلاف ہے, آئیے دروازے علی پہ جاتے ہیں, خیبر کے فاتح کے پاس جاتے ہیں, علی المرتضیٰ کے پاس جاتے ہیں, حضرت ذوالفقار کے پاس جاتے ہیں. علی دین مٹ رہا ہے, اسلام مٹ رہا ہے, شریعت برباد ہو رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ حضور تو اٹھے تھے, آپ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ حضور تو نکلے تھے, آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ حضور نے تو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بتوں کی توہین کی تھی, مصلی لے کیوں نہیں لیتے؟ واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ آگے کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ آگے کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ لڑائی کیوں نہیں کر لیتے؟ تلوار کیوں نکلتے؟ او فاتح خیبر, او فاتح خیبر, مصلی کو فتح کیوں نہیں کر لیتے؟ او فاتح خیبر, خیبر کے قلعے کو توڑ دینے والے, مراب کو زمین پر پٹک دینے والے سوال کیوں نہیں کھولتے؟ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ میدان میں کیوں نہیں آتے؟ حسن موجود ہیں, حسین موجود ہیں, فاطمہ موجود ہے, خاندان موجود ہے, میدان میں کیوں نہیں نکلتے؟ مدینہ میں میٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ صف سے کیوں نہیں نکل جاتے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ علی تصور میں جواب دیتے, مولی صاحب میں کیوں نکلوں؟ میں بہادر ہوں, کوئی شک نہیں, جری ہوں, کوئی شک نہیں, باطل لڑتا ہوں, کوئی شک نہیں, کفر کو برداشت نہیں کرتا, کوئی شک نہیں, میری حق کو صداقت کے طرح دنیا گائے گی, کوئی شک نہیں, لیکن نکلتا تب ہوں جب ظلم دیکھتا ہوں. یا ظلم تو ہوا ہی نہیں, مصلی تو چھینا ہی نہیں, کوئی اور تو کھڑا ہوا ہی نہیں. میں نے کہا کون کھڑا ہوا؟ کہا یہاں وہ کھڑا ہوا ہے جب وہ مصلی پہ موجود ہو, کسی اور کو امامت کا حق ہی نہیں ہے. علی کہتے ہیں جب وہ موجود ہو کسی اور کا امامت کا حق ہی نہیں ہے. حسین نکل پڑا, علی آپ کیوں نہیں نکلے؟ خاندان حسین نکل پڑا, جناب علی آپ کا خاندان کیوں نہیں نکلا؟ کہا حسین نکلا تھا, حسین نے کچھ اور دیکھا تھا, علی نہیں نکلا تھا, علی نے کچھ اور دیکھا تھا. علی آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے مصلی کا حقدار
सरदार देखा, नबी का नाइब देखा, मुसलमानों का खलीफा देखा, कुरान की आयतों का मिस्ताक देखा, तिलावत का जायका देखा, सदाकत का नमूना देखा, हया का पुतला देखा, पैगंबर का वफादार देखा, नबी का जानिसार देखा, पैगंबर की अदा पर मरने वाला देखा, बरतर देखा, बाला देखा, आला देखा, कामिल देखा, अकबर देखा, जो मुसल्ला था उसका अकदार देखा। सिर्फ माना ही नहीं, सिर्फ माना ही नहीं, खड़ा भी हो गया, नियत भी कर ली, पैर भी कर ली, हाथ भी दे दिया, पीछे खड़ा होकर अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ी, सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ी, मुशीर बन गया। हज़रत अली दुनिया कहती है कमरे को आग लग गई थी, ये कहते हैं दरवाजा जला दिया था, आप मुशीर बन गए हैं, आपकी बीवी का घर जल गया, दरवाजा जल गया, आप क्यों नहीं उठे, आपका मुसल्ला छीना, आप क्यों नहीं उठे, आपको सदा खौफ दिया, आप क्यों नहीं उठे। तब बोलने वाला झूठ बोलता है, गलत बोलता है, कज़्ज़ाब है, झूठा है, बर्तर है, लानती है, ना मुसल्ला छीना था, ना आग लगाई थी। कुरान ने कह दिया था रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में एक है, नरम दिल है, भाई है। अबू बकर को अली ने इमाम तस्लीम किया तो बाहर नहीं निकले, हाँ हुसैन ने यजीद को इमाम तस्लीम नहीं किया तो बाहर निकले। ये नहीं हो सकता, इमाम भी तस्लीम न करे और बाहर भी न निकले। 100 दलीलें देना चाहता हूँ।